بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو میاں تنویر احمد کا سلام پہنچے۔ ڈیجیٹل کوریڈور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کے لیے کہانیاں، حکایات اور نظمیں وغیرہ لے کر آتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے رمضان اور بچے۔ تو کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ افضل خان لکھتے ہیں، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو بہتر انسان اور بہتر مسلمان بننے کے شوق کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مسلمان کے لیے نئی جنتیں لے کر آتا ہے۔ اس ماہ نیکیوں کے حصول اور گناہوں سے بچنے کے لیے عملی اقدامات پر بھی توجہ دی جاتی ہے اور انسان کے قول و فعل میں آنے والی تبدیلی سب کی نظروں میں آ جاتی ہے۔ خصوصاً بچے اس تبدیلی کو بہت جلد محسوس کر لیتے ہیں۔ بچے کی فطرت ہے کہ وہ سوالات اور مشاہدات کے ذریعے ہی ذہنی گروں کو کھولتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بچے کے سوال پر اس کی کردار سازی کرتے ہیں۔ اسی طرح رمضان میں والدین اور ارد گرد کے افراد کی حرکات و سکنات سے متعلق سوالات سے ان کے ذہنی اور اپنے مذہب کی طرف متوجہ ہوگی اور وہ اسلام کے ایک اچھے کارکن بننے کی راہ پر چل پڑیں گے۔ رمضان میں بچوں کی بھرپور توجہ ان میں سمجھ بوجھ کے دروازے کھول دیتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آپ کے بچے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ رمضان میں سحری کے وقت جاگنا معمول سے مختلف عمل ہوتا ہے اور بچے اس عمل کو حیرت سے دیکھتے ہیں۔ اس وقت مائیں بچوں کو بتا سکتی ہیں کہ کھانے کا اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ایک خاص وقت میں کھانا مکمل کرنا اور غروب آفتاب تک کھانے پینے سے باز رہنا بچے میں برداشت کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ بچوں کو جو نصیحت کریں، پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ عبادات کا بھی یہی معمول بنائیں۔ نماز اور قرآن بچوں کے سامنے پڑھیں اور انہیں بھی پڑھنے کی تلقین کریں۔ بچوں کو اپنے عمل سے عبادات کی طرف راغب کریں اور اس طرح بچوں کو آپ کا طرز عمل اپنانے میں آسانی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔